والصلاة والسلام على سید جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کیا مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ ہو غافل موت بلا بیٹھوں دل دنیا نال تلا بیٹھوں، ذرا ویکھ تے سہی اس دنیا نے کیتی کس دے نال وفا سجنا۔ کیا مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ اور جدوں آخری گھڑیاں آنیاں نے چھڈ جانا ہے بہنا بھائیاں نے، جدوں آخری گھڑیاں آنیاں نے چھڈ جانا ہے بہنا بھائیاں نے، اگاں جانا ہے ملک بیگانے نوں لمبا خرچ سفر دا چا سجنا۔ کیا مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چا سجنا۔ اور ڈٹھے جوڑ امیر غریباں دے ملنے کفن نے نال نصیباں دے، ڈٹھے جوڑ امیر غریباں دے ملنے کفن نے نال نصیباں دے، جڑے تیرے کپڑیاں وچ سا مکنے او وی لینے نے یار لہا سجنا۔ کیا مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چا سجنا۔ اور جڑے جگ تے خان صدا گئے نے او وی نال تے کچھ نہ چا گئے نے، جڑے جگ تے خان صدا گئے نے او وی نال تے کچھ نہ چا گئے نے، جڑے سیج پھلاں تے سوندے سن ستے خاک تے ڈیرے لا سجنا۔ کیا مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چا سجنا۔ اور جو اس دنیا تے کرنی آں اوہ اگلے جہان جا برنی آں، جو اس دنیا تے کرنی آں اوہ اگلے جہان جا برنی آں، تن من یا نہ من تیری مرضی سجن، دتی حافظ نے گل سمجھا سجنا۔ کیا مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل واسع جنا وجہ تخلیق زمین و زمان دستگیر جہاں غم گسارے زماں سید سروراں حامی بے کساں
خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بالخصوص حضرت صاحبزادہ قاری محمد رمضان گولڑوی صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، دیگر انتہائی قابل قدر حاضرین و سامعین، آج کا یہ کل شریف کا پروگرام محترم واجد حسین صاحب کے بھائی جو کہ دیار غیر میں وصال کر گئے، محترم محمد جمشید صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے ہم یہاں سبھی حضرات حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف بخشش عطا فرمائے اور درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک نہ ایک دن ہم نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے، آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے، آج تک ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ جو اس دھرتی پہ وقت گزار کے گئے ہیں، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، آج وہ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اپنے اپنے وقت پر سب نے اس جہان کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا، بے شک آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر لوگ جانیں تو پتہ چلا دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے کہ جب میدان محشر کے بعد اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے گا، جو لوگ جنت میں جائیں گے ان پہ موت طاری نہیں ہوگی، تو اس جہان میں جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ ابھی بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو موت اس کی ماں کے بطن کے اندر ہی موت کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کا رزق کتنا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے، یہ نیک ہے یا بدبخت ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اس نے کب مرنا ہے یہ بھی ماں کے بطن میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن موت کا فیصلہ تو ماں کے بطن کے اندر ہی بچے کا کر دیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے مفہوم کو بڑا کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ میں چند آیتیں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں ضرور ملے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر رہو۔
پہلے بادشاہ تھے نا، ان کا خیال تھا کہ پتھروں کی عمارتیں بنا لیتے ہیں اور اندر بسیرا بسا لیتے ہیں، یہاں تو ملک الموت نہیں نہ آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آئے گی۔ اور پھر ایک آیت کے اندر فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ 28واں پارہ ہے سورۃ منافقون کا آخری رکوع ہے، دوسرا، کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ پھر ایک اور آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے فرمایا قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، 22واں پارہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ جب موت کا وقت آئے گا ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ پتہ چلا موت بیماری میں نہیں ہے، موت ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں ہے، موت صحت والی زندگی کے اندر بھی نہیں ہے، موت کورونا کے اندر بھی نہیں ہے، موت ایک مقرر وقت کا نام ہے، مقرر وقت کا نام ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اسی پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہ ٹل نہیں سکتا۔ ہمارے ذہن میں کئی سوال آتے ہیں کہ بیٹے کو بھیجا ہے، نہ بھیجتے تو بہتر تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، نہ جاتا تو اچھا تھا۔ بھائی یہ ہمارے خیالات ہیں، لیکن قرآن کا اعلان ہے ہم کسی بہانے سے بندے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اس کی موت کا وقت مقرر ہے، اس کی موت کا وقت بالکل مقرر ہے، وہ وقت ہر ایک پر آنے والا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو موت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، وہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہیں، وہ اپنے دل کی بڑاس نہیں نکالتے۔ رشتہ داری ہو، دوستی ہو، جہاں بھی کوئی معاملہ ہو، وہ اپنے دل کی باتیں نہیں مانتے، وہ دین سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا دین یہاں کیا کہتا ہے۔ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں، وہ والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں، وہ کسی کا حق نہیں مارتے، وہ رزق حلال کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ انہیں موت کی فکر ہے، انہیں موت کی فکر ہے، اور یقیناً ایک وقت آنے والا ہے یہ جہان ہم سب نے چھوڑنا ہے، یہ دل مانے یا نہ مانے، لیکن یہ بات پکی اور مضبوط ہے جس پر تمام لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن اس جہان کو چھوڑنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فانی ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن فنا ہونا ہے، اور باقی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پہ احسان ہے کہ پہلی قومیں اگر گناہوں کی حالت میں چلی جاتی ان کے لیے یہ پیچھے یہ سسٹم نہیں تھا بخشش کا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اللہ نے اس امت پہ بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب ان کو معراج نصیب ہوا، ایک روایت میں ہے آپ پتھر پہ کھڑے ہوئے، ایک روایت میں ہے آسمان دنیا پہ بلایا گیا، تو آپ نے دیکھا ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، تو آپ نے دعا مانگی ہے اللہ
یہ بندہ تیرا ہے، امتی میرا ہے، گناہ کر رہا ہے، اسے ہلاک کر دے۔ نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ پاک نے ہلاک کر دیا۔ دوسرے بندے نے گناہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تیسرے بندے نے گناہ کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے خلیل اسی طرح آپ دعا مانگتے رہے تو یہ تو لوگ مرتے جائیں گے، آخر میرا بھی ان بندوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ عرض کی مولا تیرا تعلق کس طرح کا ہے؟ فرمایا بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی سیاہکار ہو، صدقے دل سے معافی مانگ لے، میں پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح کا وہ پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا پیارے ابراہیم اگر بندہ گناہگار ہی ہو، گناہ کی حالت میں مر جائے، پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جائے، نیک اولاد والدین کے حق میں بخشش کی دعا مانگے، میں پھر بھی والدین کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ اور تیسرا تعلق یہ ہے میں غفور الرحیم ہوں، یہ میرا بندہ ہے، اور میری رحمت بھی ہے، میرا فضل بھی ہے، میرا کرم بھی ہے، میں نے اپنی رحمت سے بھی لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ اور اس لیے اتنی جلدی نہ کیجیے، اس طرح جلدی جلدی بندوں کو ہلاکت کی دعا نہ فرمائیے۔ اب دوسری طرف دیکھیں ہمارے کریم آقا علیہ السلام جن کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے، وہ کتنے مہربان ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنے نرم دل ہیں امت کے حق میں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے جبریل جاؤ میرے محبوب کے قدموں کو چوم کے عرض کرو جس نبی کی امت اتنی گناہگار ہو وہ نبی آرام سے نہیں سوتا، وہ چین سے نہیں سوتا۔ میرے آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، حضور نے فرمایا پیارے جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ میری امت نے جو جو گناہ کرنے ہیں وہ میرے سامنے رکھے جائیں۔ حضور کے کہنے پر اللہ رب العزت نے حضور کی ساری امت کے گناہ سامنے رکھے۔ اس کے اندر میرے بھی گناہ تھے، آپ کے بھی گناہ تھے، اور کیسے گناہ تھے؟ کہیں نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، کہیں کسی کا حق مارنے کا گناہ ہے، کہیں رشوت کا گناہ ہے، کہیں سود کا گناہ ہے، کہیں والدین سے ناانصافی کا گناہ ہے، کہیں بڑوں کا احترام نہ کرنے کی وجہ کا گناہ ہے۔ الغرض وہ سارے گناہ حتیم کے اندر رکھے گئے۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام نے ایک امتی کا گناہ دیکھا ہے، ہلاکت کی دعا مانگی، اور امام الانبیاء نے ساری امت کے گناہ دیکھے، اور جب ساری امت کے گناہ دیکھے تو حضور کے لبوں پہ کیا جملہ آیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے جبریل اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے جا کے عرض کریں اے اللہ یہ میری امت ہے، اتنی گناہگار ہے، اتنی سیاہکار ہے، میری امت کے اتنے گناہ ہیں، اے اللہ میں چاہتا ہوں میری امت کی بخشش کی جائے، میری امت کے گناہوں کو بخش دیا جائے، اس کا طریقہ مجھے بتایا جائے، میں اس پہ عمل کرنے والا ہوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبریل امین عرض کرتے ہیں اے رب کائنات تیرا محبوب کہتا ہے میں اپنی امت کے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا پیارے جبریل میرے محبوب سے جا کے کہہ دیں اگر آدھی رات جاگو گے آدھی امت کے گناہوں کو بخش دوں گا، اگر ساری رات جاگو گے تو ساری امت کے گناہوں کو بخشوں گا۔ اب کتابیں اٹھا کے دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے مصلی بچھا لیا، آدھی رات نہیں ساری رات حضور میرے اور آپ کی خاطر عبادت کرتے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے۔
آپ کے پاؤں کے اندر ورم ہو گئے، خون نکلنے لگا۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور تھوڑا سا آرام بھی کر لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب امت کے گناہ یاد آتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ گناہ ہم کرتے ہیں، ہم تو گناہ کر کے آرام سے سو جاتے ہیں، لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی اتنا مہربان ہے، اتنا لجپال ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب مجھے امت کے گناہ یاد آتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی۔ جس رب نے کہا تھا پیارے مصطفیٰ اگر آدھی رات جاگو گے آدھی امت کے گناہ بخش دوں گا، اگر ساری رات جاگو گے تو ساری امت کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اسی رب نے پھر قرآن اتارا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے پیارے محبوب ساری رات نہ جاگا کریں، آدھی رات جاگیں یا آدھی سے کچھ کم کر لیں یا زیادہ کر لیں، پابندی بھی نہیں لگائی۔ آدھی رات جاگیں، آدھی سے کچھ کم کر لیں یا زیادہ کر لیں۔ اللہ پاک نے جب یہ اعلان فرمایا تو جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں حضور پھر بھی ساری رات عبادت کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اب آرام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے جو کہہ دیا ہے آرام کر لیا کرو۔ عرض کی مولا بات وہی ہے، میں نے جو امت کے گناہ دیکھے ہیں نا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتا ہے، مجھے امت کے گناہ سونے نہیں دیتے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب معراج کی رات آپ عرش پہ تشریف لائیں اور دیکھیں آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہیں یا ہماری رحمت کے دریا زیادہ ہیں، ہم آپ کے امت کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ رب العزت بھی ہم پہ مہربان ہے، حضور بھی مہربان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی امتیں جب گناہ کرتی ان کے چہرے تبدیل ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، پہلی امتیں گناہ کرتی ان کے چہرے پہ لکھ دیا جاتا یا دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا اس بندے نے فلاں جرم کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور کی وجہ سے ہمارے عیبوں پہ پردہ ہے، حضور کی وجہ سے ہمارے گناہوں پہ پردہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے، ہم پہلی امتوں میں ہوتے، ہم اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے، ہمارے گناہ ایک دوسرے کے سامنے ہونے تھے، پیشانی پہ لکھے ہونے تھے۔ یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ یقیناً حضور کی وجہ سے ہمارے عیبوں پہ اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اور اللہ کرے جس طرح دنیا کے اندر ہمارے گناہوں پہ پردہ ہے، حشر کے میدان کے اندر بھی اسی طرح پردہ رہے، قبر کے اندر بھی اسی طرح پردہ رہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پردہ کیوں نہ ہو، حضور آج بھی روزہ مبارک میں ہیں، آج بھی ہمارے حق میں بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا، جب دنیا سے میں آ جاؤں گا تو بلا ناغہ میری امت کے اعمال میرے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ میں اچھے اعمال دیکھوں گا تو میں اللہ کی حمد بیان کروں گا کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، میں تو آ گیا ہوں، میری امت پھر بھی نیک اعمال کر رہی ہے۔ تو اگر برے گناہ دیکھوں گا، یعنی گناہ دیکھوں گا، تو پھر میں اللہ کے دربار میں استغفار پڑھوں گا۔ آج حضور کی استغفار کی وجہ سے ہمارے چہرے چمک رہے ہیں، ہمارے چہرے آج روشن ہیں، حضور استغفار فرما رہے ہیں، حضور کی وجہ سے ہم پہ کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں تو نہیں تیرے سائیاں دا منہ ماردا ہے، یہ جملہ ہے نا، تو نہیں تیرے سائیاں دا منہ ماردا ہے۔ ہم تو اس قابل ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آئے، لیکن درمیان میں حضور کی دعائیں موجود ہیں، حضور کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پہ مہربانیاں فرما رہا ہے۔
پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے یہ دعا مانگی ہے، یا اللہ نیکوکار میرے ہیں، گناہگار تیرے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا موجود ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ جو کشتی کے اندر میں نے بٹھا لیے ہیں یہ میرے ہیں، باقی تیرے ہیں، تو جان تیرے بندے جانے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے، یا اللہ جنہوں نے مجھے مانا ہے وہ میرے ہیں، اور جنہوں نے مجھے نہیں مانا تیری مرضی ہے ان کو عذاب دے یا معافی دے۔ الغرض جتنے بھی نبی آئے ان کی یہ دعائیں موجود ہیں، نیکوکار میرے ہیں، گناہگار تیرے ہیں۔ یہ سب نبیوں نے دعا مانگی، اور نبیوں کی شان بھی یہی ہے، نبی خود بھی پاک ہیں اور پاکوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب باری آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب باری آئی محسن انسانیت کی، جب باری آئی کعبہ کو بیت اللہ بنانے والے کی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، حضور نے اپنا اعلان تبدیل فرما لیا۔ وہ اعلان حدیث پاک میں موجود ہے، سارے نبی یہ کہتے آئے، الہ العالمین نیکوکار میرے ہیں، گناہگار تیرے ہیں۔ ایک حضور تشریف لائے ہیں، حضور نے آ کے فرمایا ہے، الصالحون لک والطالعون لی، اے اللہ نیکوکار سارے تیرے، گناہگار سارے میرے۔ یہ حضور کا اعلان ہے۔ آج گناہگار جتنا بھی بڑا ہو، کوئی سود کھائے، کوئی رشوت لے، کوئی کسی کا حق مار لے، بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے، لیکن اس کا چہرہ تبدیل نہیں ہوگا۔ بولیے نا، اس کا چہرہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے حضور کی دعا موجود ہے، الصالحون لک والطالعون لی، اے اللہ نیکوکار سارے تیرے، گناہگار سارے میرے۔ ایمان سے بتائیں، جو حضور کے ہوں اللہ ان کے چہرے تبدیل فرمائے گا؟ حضور کہہ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، اے اللہ گناہگار سارے میرے ہیں، نیکوکار سارے تیرے ہیں۔ حضور نے تو بات ہی ختم کر دی، اور یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شفاعتی للکبائر من امتی، میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی، بڑے بڑے پاپیوں کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ پھر حضور فرماتے ہیں، سب نبیوں نے اللہ کے دربار میں دعائیں مانگی ہیں، ایک دعا ایسی ہے جس دعا کے بارے میں اللہ نے نبیوں سے وعدہ فرمایا ہے قبل از وقت، ابھی مانگی نہیں، قبل از وقت اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اے گروہ انبیاء جب بھی دعا مانگو گے اللہ فوراً قبول فرمائے گا۔ ویسے تو نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس میں دیر ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، اب کعبے کو بسانے والا اپنا محبوب دنیا میں بھیج دے، اپنا محبوب دنیا میں بھیج دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، 2500 سال کے بعد حضور دنیا میں تشریف لائے۔ کتنے سال کے بعد؟ 2500 سال کے بعد دعا تو قبول ہو گئی، اور حضور نے مہر بھی لگا دی۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ 2500 سال پہلے دعا مانگی، اور تاخیر میں اتنا ٹائم لگا کہ 2500 سال کے بعد اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ پتہ چلا نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک دعا ایسی ہے اللہ نے قبل از وقت وعدہ فرمایا ہے، اے پیارے آدم، اے پیارے نوح، اے پیارے ابراہیم، اے پیارے موسیٰ، اے پیارے زکریا، اے پیارے یحییٰ، سنو، ایک دعا کا رب وعدہ کرتا ہے کہ جب بھی مانگو گے، جو دعا تم چاہتے ہو نا، یہ ہماری دعا جس کا رب نے وعدہ فرمایا ہے، وہ دعا ہم مانگنے لگے ہیں،
فرمایا جب بھی مانگو گے نا ایک لمحہ کے لیے بھی تاخیر فوراً اللہ قبول فرما لے گا۔ اب سنیں امام الانبیاء کا آپ سے پیار کتنا ہے، حضور کا آپ سے محبت حضور کی کتنی ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں نے وہ دعا مانگ کے خرچ کر لی ہے، میں نے ابھی تک وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، میں نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیوں سنبھال کے رکھی ہے، کب مانگو گے؟ سنیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا صحابہ تمہیں میدان محشر کے دن کا نہیں پتا، وہ میدان محشر کا دن بڑا خوفناک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پل صراط بچھی ہوئی ہوگی جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ فرمایا امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، شدید گرمی ہوگی، اور سورج جب سوا نیزے پہ آئے گا لوگوں کا پسینہ نکل رہا ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹہنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کندھوں تک ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کسی کا اتنا پسینہ نکلے گا کہ وہ اپنے ہی پسینے میں غرق ہو رہا ہوگا۔ خود اندازہ کریں اس قدر لوگ پسینے کے اندر چل رہے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس وقت میں مقام محمود کے پاس جاؤں گا، مقام محمود پہ جا کے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اور سجدے کی حالت میں حضور ہوں گے۔ اب جانتے ہیں سجدے میں بندہ جائے تو بال کھل جاتے ہیں، زلفیں کھل جاتی ہیں۔ کیا کسی خوب شاعر نے کہا تھا کہ سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے۔ حضور دعا مانگیں گے، سجدے کی حالت میں دعا مانگیں گے، اے اللہ تو نے فرمایا تھا ایک دعا جب مانگو گے میں قبول کروں گا۔ سب نبیوں نے وہ دعا مانگ کے خرچ کر لی ہے، ابھی تک میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ اے اللہ آج سجدے کی حالت میں دعا مانگتا ہوں، میری امت کا بیڑا پار فرما دے، میری امت کا بیڑا پار فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا محبوب سل توتا، صحیح بخاری کے لفظ ہیں سل توتا، محبوب تو سوال کرتا جا میں عطا کرتا جاتا ہوں۔ تو شفا محبوب آپ سفارش کرتے جائیں میں بخشتا جاتا ہوں۔ یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ حضور نے دعا سنبھال کے رکھی ہے، ابھی تک حضور نے وہ دعا نہیں مانگی۔ وہ قیامت کے دن حضور نے دعا مانگنی ہے، اور ان دعاؤں کا صدقہ ہے آج اللہ تعالی ہمارے اوپر مہربانیاں فرما رہا ہے۔ آج ہم یہاں دعا کے لیے حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوتن، یہ بھی دعا کا لفظ آیا ہے، ینتظر دعوتن تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لاحقتہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالی لیدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال وان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم۔ حضور فرماتے ہیں جب تم میت کو دفن کرتے ہو اسے ایسا لگتا ہے جیسے میں ڈوب رہا ہوں۔ جو ڈوبنے والا ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یقیناً سہارے کی ضرورت۔ اور قبر میں کون سی چیز سہارا ہے؟ ینتظر دعوتن، وہ قبر میں انتظار کرتا ہے دعا کی۔ ینتظر دعوتن تلحقہ من ابن، اپنے باپ کی طرف سے، او ام، اپنی ماں کی طرف سے،
او اخن اپنے بھائی کی طرف سے، او صدیقن اپنے دوستوں کی طرف سے، او صدیقن فَإِذَا لَحِقَتْهُ کَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ حضور فرماتے ہیں جب سارے مل کے مرنے والے کے حق میں بخشش کی دعا مانگتے ہیں نا، وہ دعا اسے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے محبوب لگتی ہے۔ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں سے بڑھ کر اسے محبوب لگتی ہے۔ بھائی دنیا میں تو معاملہ اور طرح کا ہے، دنیا میں دعا بھی چاہیے لیکن دعا کے ساتھ ضروریات زندگی بھی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ صرف دعا دے دیں، پیسے نہ دیں تو وہ خوش نہیں ہوتا۔ دنیا میں پیسہ ملے تو بندہ خوش ہوتا ہے، اگر گاڑی نہیں، گاڑی ملے تو خوش ہوتا ہے، لباس نہیں، لباس ملے تو خوش ہوتا ہے، مکان نہیں، مکان ملے تو خوش ہوتا ہے۔ جو چیز بندے کے پاس نہیں وہ ملے تو خوش ہوتا ہے، لیکن قبر کا معاملہ کچھ اور ہے۔ قبر کے اندر حضور فرماتے ہیں جب سارے مل کے مرنے والے کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں نا، دنیا کی ایک نعمت نہیں، حضور فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر کے بندے کی قبر کے پاس لے آؤ، وہ ساری نعمتوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوگا، دعا کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا، دعا کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا، دعا کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔ یقیناً ہم سب حضرات یہاں دعا کے لیے آئے ہیں، اور دعا مسلمان کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی قدر بھی کریں، ان کی خدمت بھی کریں، اور جن کے بھائی والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو بھول نہ جائیں، ان کی قبر پہ حاضری ضرور دیا کریں۔ یہ بھی مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احداہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، فرمایا جو والدین کی قبر کی جا کے صرف زیارت کرتا ہے، صرف جا کے زیارت کرتا ہے، پڑھتا ہے وہ تو پڑھنے کا الگ باب ہے نا، صرف جا کے قبر کی زیارت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ غفر لہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ تو اندر سے معافی مانگیں گے تو بخشش ہوگی نا، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں غفر لہ، اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ کوتب برا، اور گناہوں کی جگہ اللہ نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں وہ اپنے والدین کی قبر کی جا کے حاضری دیں۔ حضور بھی چاہتے ہیں کہ میری امت جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں وہ اپنے والدین کی قبر پہ جا کے حاضری دیا کریں۔ ایک تو ارادہ کریں کہ ہم نے جن کے والدین زندہ ہیں ہم نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کا دل خوش کرنا ہے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں وہ پختہ ارادہ کریں کہ ہم نے ہر جمعے کے روز اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنی۔ میرے اپنے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور جب سے رخصت ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں آیا کہ جس جمعے کو میں نے اپنے والدین کی قبر پہ حاضری نہیں دی۔ آپ بھی ارادہ کریں، یقیناً ہفتے کے اندر کئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس میں آپ کا بھی بھلا ہوگا، آپ کے والدین کا بھی بھلا ہوگا، اپنے والدین کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ سب کا یہاں تشریف لانا اللہ قبول فرمائے، اور مرحوم کی بخشش فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔